بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع کے گزشتہ درس میں ہم نے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے جو عبارت نقل کی ہے اس کا ترجمہ کیا تھا، جس عبارت کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرات حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک جب کوئی آدمی کوئی چیز بیچے اور وہ اعانت علی المعصیت کا قصد کرے، تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا عقد حرام ہوتا ہے، منعقد نہیں ہوتا، بائع گناہگار ہوتا ہے۔ اور وہ تین طریقے یہ بیان کیے تھے کہ بائع بیچتے ہوئے اعانت علی المعصیت کا قصد کرے، یا صلب عقد میں اعانت علی المعصیت کی صراحت ہو، اور یا اس چیز کا مصرف صرف ہی معصیت ہو، معصیت کے علاوہ اس کا کوئی استعمال ہی نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں عقد حرام ہوتا ہے، بائع گناہگار ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے معصیت کا قصد نہیں کیا بیع کے وقت، لیکن یہ بیع معصیت کا سبب بن رہا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ سبب محرک اور سبب داعی ہے تو پھر بھی بیع حرام ہوگا، اور اگر سبب محرک نہیں ہے تو پھر یہ سبب قریب ہوگا یا سبب بعید ہوگا۔ سبب قریب کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کے اندر اس سے موجودہ حالت پر برقرار رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی جدید صنعت کی فائل کی طرف سے ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی جدید تبدیلی کے براہ راست اس کو معصیت کے اندر اگر استعمال کیا جائے تو پھر بیع مکروہی تحریمی، ورنہ مکروہی تنزیہی، یعنی اگر صدام کی ضرورت ہو اور تبدیلی کی ضرورت ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر مذکورہ مسئلے کی بھی حکم نکالا جائے گا کہ اگر وعلی ھذا یخرج حکم بیع بناء و اجارتہ لبینک ربوی، کہ اگر ایک آدمی عمارت کو سودی بینک کو بیچے یا عمارت کو سودی بینک کے لیے کرائے پر دے، تو اسی بنا پر اس کا حکم نکالا جائے، اس کی حکم کی تخریج کی جائے گی۔ یعنی اگر بائع نے اعانت علی المعصیت کا قصد کیا ہے یا عقد کے اندر اس کی صراحت ہو کہ اس عمارت کو سودی کاموں کے اندر استعمال کیا جائے گا، تو بیع حرام اور باطل ہوگی۔ اور ظاہر بات یہ ہے کہ جب وہ کرایہ دار یہ عقد کو یا مستاجر یا مشتری یہ عقد بیع کرتا ہے یا عقد اجارہ کرتا ہے، تو یہ بلڈنگ عمارت اس لیے خرید رہا ہے تاکہ اس کے اندر بینک کا برانچ کھول دے، لہٰذا یہ بھی اس بات کی تصریح کے حکم میں ہے کہ گویا کہ اس نے تصریح کیا ہو کہ وہ اس عمارت کو سودی کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ ہاں البتہ اگر عمارت کو اس لیے سودی کاموں کے لیے نہیں بیچا جائے اور نہ اجارے پر دیا جائے، بلکہ اس کے اندر مثلاً ویسے ہی پیسے رکھے جائے، تو پھر اس حکم کے اندر یہ داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں یہ معصیت کا سبب قریب نہیں بن رہا، لیکن بیع جائز ہوگا مع الکراہۃ تنزیہی کراہت تنزیہی پھر بھی موجود ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کا جو پروگرام ہے، سودی بینکوں کے لیے کمپیوٹر کے پروگرام کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس سے اعانت علی المعصیت کا قصد کیا گیا ہو، اور یا وہ کمپیوٹری پروگرام ان چیزوں پر مشتمل ہو جو چیزیں سودی کاموں کے مناسب ہو یا دیگر حرام کاموں کے مناسب ہو، تو عقد حرام اور باطل ہوگا۔ اور اگر بائع کا اعانت کا قصد نہ ہو اور پروگرام کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا خالص صرف اور صرف استعمال حرام کاموں میں ہو، تو پھر عقد صحیح ہوگا اور مکروہی تنزیہی ہوگا۔
اسی بنیاد پر جدید کئی مسائل اسی نوع کے اس کی تخریج ممکن ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی مزید تفصیل انشاءاللہ شروط البیع میں آئے گی۔ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ يَنْدَرِجُ فِي أَحْكَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إِذَا مَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْقِدُ بِالْكَسْبِ الْحَرَامِ۔ احکام المتعاقدین میں اسی طرح وہ صورت بھی داخل ہے کہ عاقدین میں سے ایک آدمی عقد حرام کمائی سے کر رہا ہو، لیکن حرام کمائی سے عقد کرنے کے احکام یہ بسط اور تفصیل کے محتاج ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل ایک مستقل مبحث کے اندر ذکر کریں گے بیع فاسد کے احکام کے بعد۔ یہاں تک باب اول اختتام پذیر ہو گیا۔ الباب الثانی فی رضا المتعاقدین وما یتعلق بہ۔ یہ باب الثانی متعاقدین کی رضامندی کے متعلق اور اس کے متعلقات، یعنی جو متعاقدین کی رضامندی کے متعلق جو مسائل ہے اس کے متعلق ہے۔ تو عنوان نمبر 75 فرماتے ہیں رضا المتعاقدین، متعاقدین کی رضامندی۔ بیع کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ عاقدین دونوں رضامند ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم اپنا مال نہ کھاؤ آپس میں باطل طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری طرف سے رضامندی کے ساتھ۔ وقد روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیع رضامندی سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يتفرقن عن بیع الا عن تراض، کہ ہرگز جدا نہ ہو بیع سے مگر رضامندی کے ساتھ، رضامندی کے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو حرہ الرقاشی اپنے چاچا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے خوش دلی کے ساتھ۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا لاٹھی لے اس کے خوش دلی کے بغیر۔ تو ان تمام نصوص سے، یعنی قرآن اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقد کی جواز کے لیے، بیع کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ جانبین عاقدین راضی ہو۔ اب وہ چیزیں جن کی وجہ سے عاقدین کی رضامندی فوت ہوتی ہے وہ کون کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکراہ، زبردستی کسی مجبور کرنا، الاضطرار یا کسی کا مجبور ہونا، والتغریر دھوکہ دینا، او التدلیس ملمح سازی، والخطا غلطی، والہزل اور مذاق۔ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک کی کچھ تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درستگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ عنوان نمبر 76 کے تحت سب سے پہلے الاکراہ اثرہ علی البیع، زبردستی کرنا اور اکراہ کا بیع پر اثر۔ تو وہ آدمی جس پر زبردستی کی گئی ہو اس کی بیع کسی کے ہاں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اکراہ کی وجہ سے مکرہ کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے جس کو امام بیہقی نے نکالا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يركب البحر الا حاج او اعتمر او معتمر او غاز فی سبیل اللہ، کہ سمندر کا سفر نہ کرے مگر حاجی یا عمرہ کرنے والا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ولا یشتری من ذی ضغطۃ سلطان شیئا، اور سلطان کے
جس کے اوپر سلطان نے زبردستی کی اس سے کوئی چیز نہ خریدی جائے، یا ولا یشتری نہ خریدے کوئی من دی ذغتۃ سلطان، اس آدمی سے جس کے اوپر سلطان نے زبردستی کی ہو، شیئن کوئی چیز۔ اس روایت کی سند میں بشیر ابن مسلم الکندی ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری کے حوالے سے کہ وَلَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ، لیکن اس حدیث کا جو جزء اخیر ہے وَلَا يَشْتَرِي مِنْ ذِي ذُقْتَةِ سُلْطَانٍ شَيْئًا، تو اس کی تائید حدیث معروف تھی اس سے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ وضع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو جس پر امت کو مجبور کر دیا جائے۔ اور دوسری معروف حدیث ہے، اس سے بھی اس حدیث کی جزء اخیر کی تائید ہوتی ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیع مکرہ یہ جائز نہیں ہے، اور اکراہ خواہ ملجی ہو یا اکراہ غیر ملجی، یہ دونوں صورتیں اس کے اندر برابر ہے۔ علامہ حسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن الاکراہ الملجی وغیر الملجی یعد، بلکہ یعدمان الرضا، یعدمان الرضا، یہ رضامندی کو ختم کر دیتا ہے، اور والرضا شرط لصحت هذه العقود، اور ان عقود کی صحت کے لیے رضامندی ضروری ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکرنا ان المکرہ بغیر حق لا یصح بیعہ، کہ ہم نے یہ بات ذکر کر لی کہ وہ آدمی جس پر بغیر کسی حق کے اس پر زبردستی کی گئی ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کسی حق کی وجہ سے کسی کو پر زبردستی کیا جانا، مثلا ایک آدمی نے دوسرے سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ آدمی اس کے اوپر زبردستی اپنے حق کی وجہ سے کر رہا ہے کہ بھائی اپنا مال بھیجو، میرا قرضہ دے دے، دین دے دے، تو وہ ہے مکرہ بحقن، اور یہ حکم مکرہ بغیر حقن کا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بغیر کسی حق کے جس پر زبردستی کی گئی ہو اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ فِي حَالِ اخْتِيارِهِ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ کہ بیع تو صحیح ہو جاتی ہے، لیکن مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی فی حال اختیاری، اس کی اختیار کی حالت میں، یعنی جب اس کو اختیار ملے گا، اس سے اکراہ ختم ہوگا، تو اس وقت اگر وہ اجازت دے گا تو بیع نافذ ہوگی، ورنہ نافذ نہیں ہوگی۔ یہ تو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قول کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرات حنفیہ بیع مکرہ کو بیع فاسد موقوف کے اندر داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وافاد فی المنار وشرحہ انہ ینعقد فاسدا، کہ یہ جو بیع مکرہ ہے یہ منعقد ہو جاتی ہے فاسد ہو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم الرضا الذی هو شرط النفاذ، اس لیے کہ وہ رضا موجود نہیں ہے جو نفاذ عقد کے لیے شرط ہے۔ ہاں وَإِنَّهُ بِالْإِجَازَةِ يَصِحُّ وَيَزُولُ الْفَسَادُ، اور جب اجازت ملے گی مالک کی طرف سے بیع درست ہو جائے گی اور فساد ختم ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ان الموقوف علی الاجازت صحتہ، کہ بیع مکرہ کی صحت وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ فصح کونہ فاسدا موقوفا، تو لہذا اس کا فاسد موقوف ہونا درست ہوا۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ان الموقوف منہ فاسد، کہ موقوف کی دو قسم ہے، ایک موقوف فاسد اور ایک موقوف صحیح۔ موقوف فاسد کی مثال کا بیع المکرہ، جس طرح کے بیع مکرہ یہ موقوف فاسد ہے، اور موقوف صحیح جس طرح کے غلام کی بیع اور سبی محجور، غلام محجور، عبد محجور اور سبی محجور کی بیع، یہ بیع یہ موقوف صحیح ہے۔ بہرحال حضرات حنفیہ کے ہاں
اس بیع کو فاسد کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشتری جب قبضہ کرے گا تو قبضے کی وجہ سے وہ مالک بن جائے گا، لہٰذا ہر وہ تصرف جس تصرف کا نقض اور اس کو ختم کرنا ناممکن ہو، اس کا فسخ ناممکن ہو، وہ تصرف درست ہوگا۔ مثلاً اگر غلام ہو تو غلام کو اگر اس نے آزاد کر لیا، عتاق بھی نافذ ہوگا، مدبر پر تدبیر بھی نافذ ہو گیا، اور اس طرح استیلاد یعنی بیوی کو باندی کو ام ولدہ بنا دیا تو ام ولدہ بن جائے گی۔ لیکن جو تصرفات نقص کو قبول کرتا ہے، فسخ کو قبول کرتا ہے، جس طرح بیع، ہبہ، صدقہ، تو وہ درست نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو موقوف ہونے کا فائدہ ہو گیا، بلکہ فاسد ہونے کا فائدہ۔ اب موقوف ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مکرہ یعنی جو اصل مالک ہے، مالک جب اجازت دے گا تو اجازت کی وجہ سے یہ عقد نافذ ہو جائے گا، خواہ اجازت قول کے ذریعے ہو یا اجازت فعل کے ذریعے ہو۔ اور فعل کے ذریعے سے یہ کہ مثلاً اس نے قیمت پر قبضہ کر لیا، اس نے مبیع کی سپردگی کی، مبیع حوالے کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اجازت قولی یا فعلی اقرار ختم ہونے کے بعد رضامندی کی حالت میں ہو۔ جب اقرار ختم ہونے کے بعد رضامندی کی حالت میں اجازت قولی ہوگی، اجازت فعلی، تو عقد نافذ ہو جائے گا، اس کی فساد ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔